السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ ناول یہ ایک افسانہ ہے، بہت مزے کا ہے۔ فاطمہ شکیل نے لکھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے۔ اگر آپ کو فاطمہ شکیل کوئی بھی شکایت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ چلے اپنے ناول کو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ بنفشی پھولوں سے سجا حال چھپ چھپ کر آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ بھاگ بھاگ کر اٹکلیاں کرتے بچوں کے پاؤں زمین پر لگتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بلندوں بانگ کہکے لگاتے دوشیزائیں اپنی بھاری لباسوں کو نزاکت سے سنبھالتی اسٹیج پر بیٹھے دولہے سے محو گفتگو تھی۔ بزرگ عورتیں دولہے کی خوبرو شخصیت پر نہال ہوتی، خوشحال مستقبل کی دعائیں دیتی، صدقے واری جاتی، نہ تھک رہی تھی، اور پھر نکاح کی مقدس رسم ادا کر دی گئی تھی۔ اب انتظار تھا اس ہمسفر کا جسے تمام عمر سامنے بٹھا کر دیکھا جا سکتا تھا۔ یکدم تمام روشنیاں بجھا دی گئی، ہر شخص اور ہر چیز اپنی جگہ رک گئی اور بےتاب نظریں ایک ہی جانب اٹھ گئی۔ اپنے قیمتی سرخ اور سنہری عروسی لباس میں ملبوس وہ نمودار ہوئی، اور وہاں موجود ہر شخص نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری۔ اس کے چہرے پر کوسے قضا کی رعنائیاں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ قبول ہے کہ بول بول چکے جا چکے ہیں۔ خود کو کسی اجنبی شخص کے حوالے کر دیا گیا تھا، تاعمر ایک شخص کو اپنا ہمسفر چن لیا گیا تھا، حال پھر سے روشن کر دیا گیا تھا۔ تالیوں اور سراہتی نظروں کے ساتھ ایک نازو چال چلتی وہ اسٹیج تک پہنچی۔ اس نے اپنی سرمئی آنکھیں اٹھائیں، سرمئی آنکھیں سیاہ آنکھوں سے جا ملیں۔ اس کا ہاتھ جو اس نے بے اختیار ہوا میں اٹھایا ہوا تھا تاکہ اسے تھام لیا جائے، ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ حال کی ساری چھت اس پر آ گری۔ مستقبل کے سائے بھر بھر کر حال سے ملنے لگے، ماضی کے سارے خوف سام بن کر اس کے جسم پر لوٹنے لگے، سارے کے سارے وہمیں سمٹ سمٹ کر اس کے چہرے پہ جمع ہونے لگے، اور ان وہموں کے زیر اثر اس کی آنکھیں سیاہ پڑنے لگیں۔ اس کے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھیپھڑوں نے سانس کھینچنا چھوڑ دیا، دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ وہ وہاں کھڑی کھڑی بسم ہو گئی، کیونکہ ان سیاہ آنکھوں میں احترام نہیں تھا۔ وہ ان آنکھوں کے تاثرات جانتی تھی۔ کسی شکاری کے جال میں من پسند پرندہ پھنس جائے وہاں، ہاں وہ وہی تھے، ویسے ہی تھے۔ 5 مہینے بعد سمرا کی ڈائری کے چند صفحات۔ میں نے غربت دیکھی، بھوک دیکھی، اذیت دیکھی، بے بسی دیکھی۔ میرا ماضی اتنا تاریک تھا کہ مایوسی میرے حصے مفلوج کرنے لگی تھی۔ مجھے زندگی تنگ کر دی گئی، لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی، کیونکہ میں ایک بہادر ماں اور ایک عظیم باپ کی بیٹی تھی۔ میرا ایک حصہ مرتا تو میں دوسرے کو امید کے اجالوں سے زندہ کر دیتی۔ میں نے ایک روشن مستقبل کی آس میں ایک زندان نما مکان میں زندگی گزار دی۔ میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میں نے خود کو اتنا یقین دلایا کہ ایک سنہری نصیب کے پردے مجھے کچھ نہ دکھتا تھا۔ میں اب بھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ میرا حال اتنا سیاہ ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جسم کے زخم بڑھ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ ان کی تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی روح کے زخموں کی ہوتی ہے، مگر وہ غلط کہتے ہیں۔ جسم کے زخم نہ کبھی بڑھتے ہیں نہ کبھی مٹتے ہیں، اور اتنے ہی اذیت دہ ہوتے ہیں جتنے روح کے زخم ہوتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ میرے جسم پر نشان چھوڑے گئے تو اتنی حیران تھی کہ مجھے حقیقت تسلیم کرنے میں بہت عرصہ لگا۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ عام بات تھی، بہت عام بات تھی، اور یہ کہ خاموشی وقت کے ساتھ سب ٹھیک کر دے گی۔ سو میں نے ان کی بات مان لی اور خاموشی اوڑھ لی، لیکن نشان نہیں رکے۔ وہ بڑھتے ہی رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے میرے جسم کے ہر عضو کو داغدار کر دیا، اور پھر لوگوں نے مجھے بتایا کہ میں خود ہی اپنے لیے ظالم ہوں، یہ تقدیر میں خود اپنے لیے لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے صبح شام مجھے یہ یقین دلایا کہ میں سیاہ بخت ہوں، اور میں نے مان لیا۔ میں کیسے نہ مانتی؟ مجھے یہ بات حفظ کرا دی گئی تھی، میرے دل پر نقش کر دی گئی تھی کہ میں ہی بری ہوں، اور میرے پاس اسے ماننے کے سوا کوئی رستہ نہ تھا۔ سو میں نے یقین کر لیا، اور اب جسمانی تشدد نے مجھے رون دیا تھا، میری ذات کو مٹا دیا تھا۔ میرے مقاصد فوت ہو گئے تھے اور میں بجھ گئی تھی۔ میں نے خود کو بھلا دیا تھا۔ مجھے اپنے چہرے کے خد و خال یاد کرنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مجھے تعفن زدہ سانسیں لینے کی عادت ہو گئی ہے۔ جب وہ میرے پاس موجود ہوتا ہے تو مجھے اپنی کھال سکڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر میری زبان زنجیر پا چکی ہے، میرے الفاظ گنگ ہو گئے ہیں۔ اب میری گویائی کا واسطہ صرف خاموشی سے ہے، اور میری بینائی کا واسطہ صرف اندھیرے سے ہے۔ میری راتیں صدیوں پر محیط ہو گئی ہیں، میرے جسم میں سوراخ ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود موت مجھے گلے لگانے پر راضی نہیں ہے۔ میں خودکشی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی طبی موت خود گھسیٹ کر لے سکتی ہوں۔ مجھے ہر رات اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنے زندہ رہ جانے کے خیال سے خوف آتا ہے۔ جب جب وہ میرے قریب آتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی میرا
جسم نچوڑ رہا ہے اور میرے جسم میں موجود خون کی نالیاں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے اکثر اپنا ہاتھ اپنی ناک کے قریب لے جا کر اپنا زندہ یا مردہ ہونے کی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ میرے سارے ارمان خود کو خود دفنانے لگتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنی سانسیں کھینچ دوں، رگوں کو چھید کر ان کے دوڑتا خون باہر ڈالوں۔ مجھے لگتا ہے میرا دل ابھی بھی پھٹ جائے گا تکلیف سے۔ مجھے لگتا ہے دکھ میرے اندر پلنے لگے ہیں، جیسے کسی جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور اس کا ماंس کھا کر اسے کمزور کرتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مجھے لگتا ہے اذیت میری ہڈیوں میں گھس گئی ہے اور ان ہڈیوں میں سے اب گودا نکلنے لگا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں بیچ ہجوم میں کھڑی ہو جاؤں، چیخوں بین کروں، اپنا سینہ پیٹوں، اپنے بال نوچوں، میں رو کر دیوانوں کی طرح لوگوں کو اپنا حال سناؤں، لوگوں کو اپنی داستان سناؤں، میں اپنے درد بتاؤں، اپنے زخم دکھاؤں۔ میرا دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور آسمان گر جائے، میرے دکھ پر کائنات کو اتنا تو ماتم کرنا چاہیے، میری ہوش مندی کو کوئی وحشی لے اڑے۔ میں کئی بار سوچتی ہوں کہ میں نے کیسے سمجھوتا کر لیا، لیکن جب ذات رد کر دی جائے تو پھر وہ مٹ جاتی ہے، نہ میری ذات رہی نہ روح۔ سو میں نے اس جسم کو بھی مسمار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 سال بعد یہ منظر ہے شہر سے باہر ایک پرسکون علاقے میں بنے کلینک کا، جس کی سفید دیواروں سفید بیلوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ سیاہ گاڑی میں بیٹھا شخص کچھ دیر ان بیلوں کو تکتا رہا۔ اس کے اضطراب میں کچھ کمی ہوئی تھی تو وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے سفید شرٹ سیاہ پہنی ہوئی تھی اور سیاہی جوتے زیب تن کر رکھے تھے، آنکھوں پر چشمہ تھا۔ اس نے کلینک کا دروازہ اندر کی طرف دھکیلا تو ایک گھنٹی کی آواز نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ وہ غالباً دروازے کے اوپر لگی ہوئی تھی تاکہ آنے والے کی آمد کا معلوم ہو سکے۔ داخل ہوتے ہی اس کی نظر دائیں طرف بیٹھے ریسیپشنسٹ پر پڑی۔ اس نے آنکھوں پر سے چشمہ ہٹایا اور گویا ہوا، السلام علیکم، میری سر سلطان کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے۔ اس کے خد و خال سے بے چینی چھلکنے لگی۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام؟ اس نے فوراً سے کمپیوٹر کی سکرین پر نظر مرکوز کی۔ آلیار احمد، اس نے بتایا۔ ریسیپشنسٹ نے ڈیسک پر پڑے فون سے کال ملائی اور اجازت ملنے پر آلیان کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر سلطان احمد نے ایک توانا اور قدرے خوبرو مرد کو داخل ہوتے دیکھا تو پہلی نظر اس کے سفید مخروطی ہاتھوں پر پڑی۔ مختصر تعارف کے بعد جو پہلا سوال پوچھا گیا تھا وہ انتہائی غیر متوقع تھا کہ آپ کو تشدد پسند ہے؟ بہت نارمل تاثرات کے ساتھ پوچھا گیا تھا۔ دوسری طرف آلیار کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ جی، ایک لفظی جواب دیا گیا۔ کس طرح کا، جسمانی یا ذہنی؟ انہوں نے نوٹ پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ آلیار نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا آپس میں مسئلہ خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور جواب دیا، دونوں۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نوٹ پیڈ سے نظریں ہٹا کر ڈاکٹر نے پوچھا۔ میرا باپ میری ماں پر تشدد کیا کرتا ہے۔ میں ان جیسا نہیں بننا چاہتا، لیکن میں ان کا عکس بن گیا ہوں۔ میں کیا کروں؟ آنسو قطرہ قطرہ اس کی ہتھیلیوں پر گرنے لگے۔ ڈاکٹر نے مزید سوال پوچھنے شروع کیے۔ باہر سبز بیلوں پر سے سنہرا پن ختم ہونے لگا تھا اور سبز رنگ مزید سبز ہو گیا۔ دن قطرہ قطرہ رات میں ڈھلنے لگا۔ کئی گھنٹوں کی گفتگو کے بعد ڈاکٹر گویا ہوا۔ دیکھیے آلیار، پہلے تو یہ بات حوصلہ کن ہے کہ آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تشدد ایک بیماری ہے اور آپ کو اس کا علاج کروانا ہے، مگر یہ مسئلہ صرف آپ اور میں حل نہیں کر سکتے۔ آپ کی وائف جب تک آپ کا ساتھ نہیں دے گی یہ رشتہ بہتر نہیں ہو سکے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے، لیکن میں کیسے معافی مانگوں؟ میں اس کی حالت غیر ہونے لگی ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آسان ہے۔ اس رشتے کو بہتر بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں سال بھی درکار ہو، لیکن پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا۔ ڈاکٹر نے مزید کچھ نصیحتیں کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھاری دل کے ساتھ کلینک سے نکل آیا۔ اس نے شکستہ کھوٹ قدم اٹھائے، ہر قدم پہ پچھتاووں کی زنجیریں اپنی پھنکار چھنکار سے سناٹے میں ایک خوفناک ساز پیدا کرنے لگی۔ ظلم کا ہر لمحہ پلٹ پلٹ کر اس کی بینائی کو دھندلانے لگا اور وہ ماضی کی سولی پر لٹک گیا۔ اسے اپنے قدموں کی چاپ زہر لگنے لگی۔ کبھی انہیں قدموں تلے وہ کسی کی ذات روندا کرتا تھا۔ وہ زندگی کی کتاب کے گزر چکے اوراق کو پھر سے پلٹنے لگا اور اس کا دل چاہا وہ ان صفحات پر سے اپنا نام و نشان مٹا دے۔ اس کا وجود چور چور ہونے لگا۔ اس نے بیرونی دروازے سے کمرے تک کا سفر کرتے اپنا سیاہ ماضی پھر سے جی لیا۔ اس نے سارے جہاں کی ہمت مجتمع کر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کرتے ہوئے پیچھے دیوار سے جا لگا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، یا شاید کمرے میں موجود شخص کے اندر سے اندھیرا نکل کر کمرے میں پھیل رہے تھے۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں ایک عکس نظر آیا اور اسے اپنے بینا ہونے پر افسوس ہوا۔ وہاں کھڑکی سے پڑے ایک 25 سالہ لڑکی کھڑی تھی، لیکن اسے دیکھ کر کسی 50 سالہ بوڑھی کمزور نحیف و نزار عورت کا گمان گزرتا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں، بال بے ہنگم
तरीके से कटे हुए थे और कुछ जगहों पर बाल थे ही नहीं, कई जिसे किसी ने उखाड़ दिया हो। निकली हुई हड्डियों वाला भद्दा जिस्म देखकर चेहरा फेरने को दिल करता था। उसका दिल किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर मातम कना हुआ और वो बग़ैर जल के मछली की तरह तड़पने लगी। इसने बेख्तियार सीने को मसला। वो खड़े रहने से माजूर और गिर जाने पर मजबूर होने लगा। ये एहसास से दिल चीरने वाला था कि वो इसका मुजरिम है। दरवाजे से टेक लगा कर वो बैठ गया। उसका सर इतना झुका हुआ था गोया सीने के साथ लगता मालूम होता है। उसने बोलने के लिए लफ्ज़ खोजे मगर ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। बिलाखिर उसके लफ्ज़ों ने जुम्बिश की, समरा। उसे लगा उसने सदियों बाद उसका नाम बाज़गिश्त अपने होंठों से सुनी किया, लेकिन उसे दुख हुआ वो इस काबिल नहीं था कि ये नाम लेने की इजाज़त उसे दी जाए। उसकी ज़ुबान क्यों नहीं काटी गई, इसके लब क्यों नहीं सिए गए, और समरा को अपना नाम जहर लगने लगा। मैं आज डॉक्टर के पास गया था। इसने कहा कि ये सब मतलब हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है, हम खुश हो सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे माफ़ कर दो। उसकी बात काट दी गई। किस लिए माफ़ कर दूँ? उसने अचानक सर उठाया। उसे अपनी गर्दन चिटकती हुई महसूस हुई और समरा यासीन अपने ही लफ्ज़ों पर हैरान हो गई। उसे अजीब लगा कि अभी भी वो गोया हुई है। काबिल है क्या उसके? क्या अभी भी वो लफ्ज़ों से आशना थी? उसे अपनी आवाज़ अजनबी लगी। उसने भी दीवार से टेक लगाए अपना सवाल जारी रखा। किस बात के लिए माफ़ी? उस रात के लिए जब तुमने मेरे बाल नोचे थे, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे थे? आलियार का दिल कांपा। वो इसे देखने की जसारत नहीं कर सकता था। उसने नज़रें झुका लीं। या उस बात के लिए जब तुमने सगड़ियों से मेरा जिस्म दागा? उस लफ्ज़ के लिए या सूर थी? आलियार के मुंह पर तमाचे पड़ने लगे। या उस रात के लिए जब तुमने बेल्ट से मेरे जिस्म पर निशान छोड़े थे? चांद की चांदनी यकदम स्याह पड़ गई और वहाँ बैठा बैठा सफ़ेद हो गया। उसका दिल चाहा वो खामोश हो जाए। उसने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रख लिया और वो सिमट कर बैठने लगा। समरा ने दीवार छोड़कर 2 कदम आगे बढ़ाए। या उस रात के लिए जब मेरे बुखार में तपते वजूद पर तुमने दांतों के निशान छोड़े थे और अपनी हवस पूरी की थी? नहीं, खामोश हो जाओ खुदा के लिए। उसका दिल चाहा वो भाग जाए मगर उसका जिस्म मफलूज होने लगा। या उस रात के लिए जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था और मुझे निजात, बदकार और गलाजत का ढेर कहा था? उसने एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाया। दूर दूर हो जाओ मुझसे, प्लीज़, खामोश हो जाओ। खौफ ने इसके दिलो दिमाग को जकड़ लिया। जुल्म करने वाले को खौफ आने लगा। या उस रात के लिए जब तुमने मेरे हाथ जलाए थे? बस कर दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चुप हो जाओ। वो फूट फूट कर रोने लगा। याद है एक दफ़ा मैंने तुमसे पूछा था कि मेरे मरने के बाद मुझे कंधा दोगे, और तुमने कहा था कि मैं नहीं दूंगा तुम्हें कंधा और ना किसी और को देने दूंगा। मैं तुम्हारी निजस लाश किसी चलती सड़क पर फेंक दूंगा और फिर तुम्हारे ऊपर से गाड़ी गुजरेगी और तुम्हारे अज़ू जुदा जुदा हो जाएंगे, तो इनको इसी कुत्ते और गधे को खिला दूंगा। वो पागलों की तरह चीखने लगा। उसके दिमाग की नसें फटने लगी। इस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो? वो बिल्कुल इसके करीब आ गई। या अल्लाह, खामोश हो जाओ, मेरा दिल बंद हो जाएगा, खुदा का वास्ता। उसने गर्दन उठाकर उसे देखा। उसने लरसते हाथ उसके सामने जोड़े। उसकी आंखें खौफ से फटने लगी। आवाज़ कहीं गले में फंस गई। वो बेआवाज़ रोने और चीखने लगा। माफ़ी मत मांगो मुझसे और उम्मीद छोड़ दो इसकी कि कुछ ठीक होगा। इस मकान को गौर से देखो। इसके कोनों में मुझे असेब नज़र आते हैं। ये जिस्मानी तशद्दुद के असरात हैं। ये माफ़ी से ख़त्म नहीं होते। ये अमर है, ये ख़त्म हो ही नहीं सकते। हमारी नस्लें भी इसकी विक्टिम बनेगी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस दलदल से निकल सकते हो तो ये नामुमकिन है। मैं तुम्हें हर रात वो जुल्म याद करवाऊंगी जो तुमने मुझ पर किए। मैं खुद भूलूंगी न तुम्हें भूलने दूंगी। यही मेरा बदला है और यही तुम्हारी सज़ा। मैं तुम्हें सारी उम्र रुलाऊंगी। इसलिए अपनी उम्मीदों का गला घोट दो। वो अब किसी काम की नहीं है। वो इस पर झुकी हुई थी, फिर वो इसी पर दीवार से जाकर लगी जहाँ कुछ देर पहले खड़ी थी। इसके जाते ही वो बैन करने के लिए अंदाज में रोने लगा। बहुत देर उस रोते हुए मर्द का मातम ज़मीन और आसमान ने सुना था, लेकिन आसमान को तरस आया ना ज़मीन को, क्योंकि वो इसकी सज़ा थी, एक 25 साला अप्सरा को बर्जन करने की सज़ा। बाहर अंधेरे कुछ और बढ़ने लगे थे। उन्हें देखकर लगता था कि अब कभी रोशनी इस घर का रुख नहीं करेगी। अब वहाँ कभी सवेरा नहीं आएगा। अब कभी उजाला नहीं होगा। ये एक जुल्म करने वाले की दास्तान थी, एक अफसाना था जो कि समझने वालों के लिए काफ़ी होता है।